بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو دنیا کو جینے کا شعور آیا. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام عزت مآب قائد اہل سنت جانشین امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما معزز اور مکرم محترم علماء کرام، معززین علاقہ، عمائدین شہر اور غیرت مند با وفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج 12 ربیع الاول 1441 ہجری آپ کے ہاں ہونے والی اس عظیم الشان امام الانبیاء کے عنوان سے معنون اس کانفرنس میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میں سب سے پہلے ضلع چکوال کی ذلی جماعت کے ذمہ داران، بالخصوص ندیم یعقوب صاحب، قاری اسد عرفان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بہت خوبصورت اجتماع کا انعقاد کیا. آپ حضرات اور علماء کرام کی ملاقات، گفتگو سننے اور سنانے کا موقع فراہم کیا. اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو دین اسلام کی خدمت کے لیے بھرپور محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج 12 ربیع الاول ہے اور بہت سارے محققین، علماء کرام اور مورخین یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول ہی کو ہوئی ہے،
بعض نے کہا 7 کو ہوئی، اکثریت نے کہا 9 کو ہوئی۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ ولادت ہوئی ربیع الاول ہی کے مہینے میں ہے، تاریخ کوئی بھی ہو، لیکن سوچنا یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہونے والی وہ کون سی شخصیت ہے جسے اس زمانے سے لے کر آج تک دنیا سلام کر رہی ہے اور قیامت تک لوگ سلام کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی یہ ہر فرد کو ہے، ہر انسان کو ہے، اور یہ وہ خوشی نہیں ہے جو کبھی آئے اور کبھی چلی جائے۔ یہ خوشی عارضی نہیں ہے، یہ خوشی دائمی ہے، جب سے شروع ہوئی ہے قیامت تک رہے گی۔ خوشی دہرائی وہ جاتی ہے جو درمیان میں یاد نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہے ہی ایسے جو ختم ہی نہیں ہوئی۔ اس وقت سے آج تک اس خوشی میں لوگ ہیں کہ رب العالمین نے، خالق کائنات نے، مالک ارض و سماوات نے ایک عظیم المرتبت شخصیت کو، یعنی ساقی کوثر کو، شافع محشر کو، جان جہاں کو، محبوب خدا کو، محمد مصطفیٰ کو، احمد مجتبیٰ کو، خیر الورا اور بدر الدجا کو، شمس الضحیٰ اور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین کو، خاتم النبیین کو، سید الاولین والآخرین کو، راحت العاشقین کو، امام الاولین امام المرسلین کو، ابو بکر عمر عثمان و حیدر کے پیغمبر کو، رقیہ زینب ام کلثوم اور فاطمہ کے ابا کو، اور حسنین کے نانا کو، ہادی عالم کو، ہادی کل کو، رحمت کے مجسم کو، رحمت کا پیکر کو، اور حسن کائنات، جلال کائنات، جمال کائنات، روب کائنات، عظمت شاہ کائنات، شان کائنات، شوکت کائنات، بلندی کائنات، مقصود کائنات، مطلوب کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اور یہ رب کا وہ انعام ہے، یہ رب کا وہ احسان ہے، یہ رب کا وہ فضل ہے، یہ رب کا وہ کرم ہے، یہ خوشی کی وہ انتہا ہے جو ساری دنیا میں ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی کہ اللہ کا یہ احسان قوم نہیں بھولے گی، لوگ نہیں بھولیں گے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ تیرا شکر ہے اس دنیا کی کیفیت کو اپنے حبیب کو بھیج کر تو نے تبدیل کیا۔ اللہ اس کے رخ کو تبدیل کر دیا، اللہ اس کے اندر انقلاب برپا کر دیا، اللہ اس بگڑی قوم کو سہارا دے دیا۔ اللہ بے سہاراؤں کے لیے تو نے اسے سہارا بنا دیا، یتیموں کے لیے سہارا بنا دیا، اجڑے ہوئے کے لیے سہارا بنا دیا، بے کسوں کے لیے سہارا بنا دیا، بے بسوں کے لیے سہارا بنا دیا۔ اللہ تو نے اس کائنات کو ڈوبنے سے بچا لیا، اس کے اختتام سے پہنچنے سے پہلے اس کائنات کو بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ اللہ اسی کے ذریعے تو نے علم عطا کیا، اسی کے ذریعے عمل عطا کیا، اسی کے ذریعے صداقت عطا کی، اسی کے ذریعے دیانت عطا کی۔ اللہ اسی کے ذریعے تیرا کلام پہنچا، اسی کے ذریعے تیرا پیغام پہنچا۔ اللہ نے ربیع الاول کے مہینے میں تو نے اس شخصیت کو بھیجا جس نے اپنی زندگی سے اس دنیا کی کیفیت اور حیت کو بدل دیا، ان کے مزاج اور نظام کو بدل دیا، ان کی سوچ اور فکر کو بدل دیا، اندازے اور زاویوں کو بدل دیا۔ اللہ تیرے کلام کو سنا دیا، اس کلام کو بڑھا دیا، تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ اللہ بتوں کے پجاریوں کو انسانیت کی اعلیٰ معراج پہ پہنچا دیا۔ یا اللہ جسے ربیع الاول میں تو نے بھیجا، اس نے کائنات کی حیثیت کو تبدیل کر کے جہنم میں جانے والوں کو جنت میں جانے والا بنا دیا، بھٹکے ہوئے کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا، گمراہ والوں کا رہنما بنا دیا۔ یا اللہ پستی میں گرے ہوئے کو بلندی پہ پہنچا دیا۔ اللہ ساری دنیا کو تیرا پیغام پہنچا کے، تیری پہچان کروا کے، تیرا پیغام یاد دلوا کے، تجھ سے تعلق جڑوا کے، تیری نسبت یاد کروا کے، اللہ اس 12 ربیع الاول کے مہینے میں آنے والے نے خالق اور مخلوق کے رشتے کو جوڑ دیا، مضبوط کر دیا۔ اللہ یہ خوشی، اللہ تیرا احسان یہ دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ اس لیے میں نے کہا خوشی تو تب منائیں، تب شروع کریں جب پہلے نہ ہو۔ بھئی یہ خوشی ختم ہی کب ہوئی ہے؟
عید کی خوشی عید والے دن ہوتی ہے، عید سال بعد آتی ہے، حضور کی خوشی سال بعد نہیں آتی۔ اور اگر حضور کی خوشی کے لیے اگر سال کا انتظار کریں تو میرے خیال سے عشق اور محبت کی دنیا میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عشق اور محبت کی دنیا میں اہمیت تو یہ ہے کہ لمحہ کوئی خالی نہ جائے، آن کوئی خالی نہ جائے، وقت کوئی خالی نہ جائے، دن کوئی خالی نہ جائے، زمانہ کوئی خالی نہ جائے، دور کوئی خالی نہ جائے، فرد کوئی خالی نہ جائے، ہر لمحے، ہر آن، ہر وقت حضور کی آنے کی خوشی کا اظہار ہوتا رہے۔ اس لیے سال کا انتظار نہیں ہے، میری محبت کہتی ہے کوئی لمحہ حضور کی خوشی سے خالی نہیں ہے۔ کوئی کل یہ نہ کہہ دے انہوں نے محبت کی بات ہی نہیں کی، خوشی کی بات ہی نہیں کی۔ میں پھر اپنے الفاظ دہراؤں، یا خوشی ختم ہی نہیں ہوتی، خوشی کا تسلسل ٹوٹتا ہی نہیں ہے، خوشی کے درمیان وقفہ آتا ہی نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ کے لیے۔ اگلی بات سمجھیے گا، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ یہ سمجھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے، اور ربیع الاول میں پیدا ہوئے تو ربیع الاول کی ایک تاریخ ہے، وہ 8 ہے، وہ 9 ہے، وہ 2 ہے، یا وہ 7 ہے، یا 12 ہے، اس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ اگر ہم تاریخ کی بات کریں گے تو ہمیں سال بعد نظر آئے گا، لیکن میں تاریخ سے ذرا نیچے آتا ہوں اور نیچے آ کر پوچھنا چاہتا ہوں کیا حضور جب پیدا ہوئے اس وقت کوئی دن بھی تھا یا نہیں تھا؟ تو کہنے والے کہتے وہ ایک دن بھی تھا۔ میں نے کہا دن کون سا ہے؟ تو جواب آتا ہے وہ دن پیر کا دن ہے۔ اور میں ہی نہیں کہتا، ربیع الاول کی تاریخ میں اختلاف ہے لیکن دن میں کوئی اختلاف، حضور کی ولادت والے دن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میری ولادت کا دن پیر ہے۔ کون سا دن ہے؟ سب بولو تاکہ یاد ہو جائے۔ کون سا دن ہے؟ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ آقا آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میری ولادت ہوئی تھی، میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ گویا خوشی کا طریقہ بھی حضور نے خود بتا دیا کہ جس دن میں پیدا ہوا وہ ولادت کا دن خوشی کا دن ہے، اور اس دن میں روزہ رکھا ہوں۔ حضور نے روزہ رکھا، پتہ چلا ہم سال کا انتظار کیوں کرے؟ ہمیں تو ہفتے میں وہ دن مل رہا ہے، ہر ہفتے میں مل رہا ہے، اس لیے ہر ہفتے میں حضور کے ولادت کا دن خوشی کا ہے یا نہیں ہے؟ پوچھی سچی بتاؤ یار، سب بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، سیاسی مذہبی سب بتاؤ، اپنے پرائے سب بتاؤ، دل سے بتاؤ وہ دن خوشی کا ہے یا نہیں ہے؟ تو پتہ چلا سال کے انتظار کی ضرورت ہے یا تو ہفتے میں۔ اور آقا اس دن کیا ہوگا؟ فرمایا اس دن روزہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ آقا کیا ہوگا؟ فرمایا کیا ہوگا؟ روزہ ہوگا۔ آقا عید بھی ہوگی؟ عید بھی ہوگی؟ فرمایا دونوں جمع نہیں ہوتے، دونوں، چاہے فقہا سے پوچھئے، عید والے دن روزہ رکھیں، حضور کے دربار میں جائیے، عید والے روزہ دن رکھیں، کہتے ہیں جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں، جس دن عید ہو اس دن۔ میں اختلاف، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرتا، اختلاف میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا۔ خوشی اور محبت کا ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے، اور اسے حق حاصل ہے کہ اپنے انداز کے مطابق خوشی منائے۔ میں انکار نہیں کر رہا، میں اس کو ذرا وسیع کر رہا ہوں، محدود سے نکال رہا ہوں، وسیع کر رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں کہ جناب صرف اسی دن نہیں بلکہ ہر پیر والے دن خوشی کا دن ہے۔ لیکن حضور نے روزہ رکھا، یہ تو ویسے درمیان میں ایک بات آ گئی کہ عید والے دن روزہ نہیں، روزے والے دن عید نہیں، ہر اتوار کو، ہر پیر کو حضور کی ولادت کا دن ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں خوشی کا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہ بھی لمبا ہو جائے گا، ایک ہفتہ محبوب کے محبت کا انتظار، بھائی خوشی کا کون کرے گا؟ میرے لیے تو بڑی مشکل ہے، پتہ نہیں آپ کے لیے مشکل ہے یا نہیں۔
اور کسی محبت کرنے والے سے پوچھ لو، وہ کہے گا مولوی صاحب ہفتے کی بات تو نہ کرو، آج کل کے زمانے میں تو روزانہ کا پیکج ہے۔ کب کا ہے؟ روزانہ کا پیکج ہے۔ شام کو دیکھو، دن کو دیکھو، صبح کو دیکھو، گھنٹے کے پیکجوں سے بات ختم ہو گئی، اب تو مہینے کا پیکج آ گیا، اب تو ہفتے کا پیکج آ گیا، رات اور دن کا پیکج آ گیا۔ میں نے کہا یہ پیکج کیوں آئے ہیں؟ کہ محبت کے راستے میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کر سکتے کہ بہت دنوں بعد خط سال بعد پہنچے گا، جناب ٹیلی فون اتنے دنوں بعد ہوگا، ارے تھوڑی سی بات ہوگی ختم ہو جائے گا، پیکج دے دیے۔ لمبی بات کرو، ساری رات کرو، سارا دن کرو، اس لیے کہ انتظار ہو سکتا۔ میری اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہی کرنے لگ جائیں۔ کل آپ ثبوت کے طور پہ کہو مولوی صاحب نے 12 ربیع الاول کو کہا تھا پیکج، وہ اللہ بات ہے، میں اور محبت بتا رہا ہوں۔ اب ہفتے کے بعد اگلی بات آتی ہے، حضور جب پیدا ہوئے وقت کیا تھا؟ وقت میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس لمحے جس وقت حضور پیدا ہوئے یہ بھی خوشی کا وقت ہے یا نہیں ہے؟ اونچی اونچی اونچی۔ لیکن روزانہ والے کم ہوتے ہیں، ہفت روزہ بڑھ جاتے ہیں، سالانہ بہت ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں بات عام محبت کی نہیں ہے، یہاں بات محبت رسول کی ہے، عشق مصطفیٰ کی ہے۔ پیدا کب ہوئے، وقت کون سا ہے؟ جب حدیث و تاریخ کو ہم کھنگالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ صبح صادق کا وقت ہے، اور صبح صادق کے وقت میں حضور کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ آمنہ کی گود میں آئے ہیں، اور حضرت آمنہ کی گود میں جب آپ آئے ہیں تو آمنہ کہتی ہیں اندھیرا تھا، صبح بالکل تاریکی تھی، روشنی کا بندوبست نہیں تھا، جناب کمرے میں کوئی بندوبست بھی نہیں تھا، ٹیوب لائٹ کا زمانہ نہیں ہے، بلب کا زمانہ نہیں ہے، کوئی چراغ جلا ہوا نہیں ہے، اور اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ کمرے میں کوئی چراغا کیا جائے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا بات سمجھانا چاہتے ہو؟ کیا بات یہ سمجھانا چاہتے ہیں جب حضور کی آمد ہو تو چراغ کی ضرورت نہیں ہے، بلب کی ضرورت نہیں ہے، ٹیوب لائٹ کی ضرورت نہیں ہے، کمکموں کی ضرورت نہیں ہے، روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کب جب سورج ہی نکل آئے تو روشنی کی ضرورت باقی ہی کب رہتی ہے؟ میں اپنی بات تو نہیں کر رہا، میں آمنہ کی بات کر رہا ہوں، حضرت آمنہ کی بات کر رہا ہوں، آقا کے والدہ کی بات کر رہا ہوں کہ کمرے میں اندھیرا تھا، جب پاک پیغمبر آئے، آمنہ کے لال آئے، عبداللہ کے لخت جگر آئے، کائنات کے سردار آئے، مدینہ کے تاجدار آئے، نبیوں کے امام آئے، اس کائنات کا حسن و جمال آئے، روب اور دبدبہ آئے، کائنات کی شوکت آئے، دنیا جس کے لیے بنی وہ بننے کا مقصود اور مطلوب آئے، کہ جیسے ہی آئے اور ان کا چہرہ کھلا تو میں نے مکان کی طرف اور کمرے کی طرف نظریں دوڑائی تو کمرہ چمک اٹھا۔ میں نے کہا آمنہ یہ بتانا اس وقت کے لیے اہتمام کیا کیا تھا، انتظام کیا کیا تھا؟ کہ اہتمام اور انتظام تو تب کرتی جب مسئلہ میرا ہوتا، میرا مسئلہ تھا ہی نہیں، جس کا مسئلہ تھا اس نے انتظام بھی کر دیا تھا، انتظام بھی کر دیا تھا۔ توجہ، میرے پاس وقت کم ہے، حضرت بیٹھے وقت نہیں لینا چاہتا۔ اہتمام بھی کم تھا، انتظام بھی کم تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے یہ مکان چمک اٹھا۔ کیا ہوا؟ سمجھو ربیع الاول، 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ میں اسی لیے ولادت کو تھوڑا ذکر کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہے ولادت کا ذکر نہیں کرتے۔ سیرت پر آپ نے بہت سی باتیں سنی ہیں، جب آنکھیں کھولی اور چہرہ کھلا تو چہرہ کھلتے ہی آمنہ کے لال کے آتے ہی، حبیب کبریا کے محبوب کے آتے ہی، عبداللہ کے لخت جگر کے آتے ہی مکان چمک گیا۔ میں 10 بستہ عرض کی آمنہ